بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 42 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم خلا کے مسائل پڑھیں گے۔ خلا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت کے اندر اس کا معنی آتا ہے اتارنا۔ چونکہ میاں بیوی کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو خلا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپس میں کسی بھی طرح جوڑ اور مناسبت پیدا نہ ہو سکے تو باہمی رضامندی سے نکاح کو ختم کیا جاتا ہے، اور یہ جو نکاح کا لباس ہے یہ اتر جاتا ہے، اس لیے اس کو خلا کہتے ہیں۔ اب خلا کی تعریف پڑھیں گے۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کسی بھی طرح نباہ نہ ہو سکے، جوڑ پیدا نہ ہو سکے، تو بہتر تو یہ ہے کہ مرد ایک طلاق دے کر اس سلسلے کو ختم کرے۔ لیکن اگر مرد طلاق دینا نہیں چاہتا تو پھر عورت کے لیے جائز ہے کہ کچھ مال دے کر یا اپنا مہر دے کر شوہر سے کہہ دے کہ اتنے پیسے لے کر میری جان چھوڑ دو اور اس نکاح کو ختم کرو، یا شوہر سے یوں کہے کہ جو میرا مہر تیرے ذمہ واجب ہے اس کے بدلے میری جان چھوڑ دو، اور اس کے جواب میں مرد کہہ دے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، تو اس طرح کہنے سے عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ اب مرد کو رجوع کا اختیار نہیں ہوتا، البتہ اگر مرد نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یعنی اسی مجلس میں جواب نہیں دیا بلکہ اس جگہ سے اٹھ گیا، یا مرد تو نہیں اٹھا لیکن عورت اٹھ کے چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد مرد نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا، تو اس سے خلا واقع نہیں ہوتا، کیونکہ جواب اور سوال دونوں ایک ہی مجلس میں ہونے چاہیے۔ اس طریقے پر نکاح ختم کرنے کو خلا کہا جاتا ہے۔ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے خلا کیا ہے، عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے، تو خلا ہو گیا۔ البتہ اگر عورت نے اسی مجلس میں جواب نہیں دیا اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، یا عورت نے اسی مجلس میں بیٹھ کر اس خلا کو قبول ہی نہیں کیا تو خلا نہیں ہوا، لیکن عورت اگر اپنی جگہ بیٹھی رہی اور مرد یہ بات کہہ کر اٹھ کے چلا گیا اور عورت نے اس کے اٹھنے کے بعد قبول کیا تو پھر خلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر نے اگر بیوی سے اتنا کہا کہ میں نے تجھ سے خلا کیا اور عورت نے قبول کر لیا، لیکن جس چیز پر خلا ہوا ہے اس کا ذکر نہ عورت نے کیا ہے نہ مرد نے کیا ہے، تو اس صورت میں عورت کا مرد پر جو حق ہے یا مرد کا عورت پر جو حق ہے وہ سب معاف ہو گیا۔ چنانچہ اگر مرد کے ذمہ مہر باقی ہے تو وہ بھی معاف ہو گیا۔ اگر عورت مہر پہلے ہی حاصل کر چکی ہے تو اس کا واپس کرنا واجب نہیں ہے، لیکن عدت ختم ہونے تک اس عورت کا خرچہ یعنی کھانا، کپڑا اور رہائش یہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ لیکن اگر عورت نے یہ کہہ دیا کہ عدت کے دوران میرا خرچہ یعنی کھانا، کپڑا اور رہائش یہ بھی میں آپ سے نہیں لوں گی، تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ مال کا بھی ذکر کر دیا، جیسے شوہر نے کہا کہ میں نے 1,00,000 روپے کے عوض میں آپ سے خلا کیا اور عورت نے اس کو قبول کر لیا تو خلا ہو گیا، اور اب عورت کے ذمہ 1,00,000 روپے دینے واجب ہوں گے۔ اگر اپنا مہر لے چکے ہو تب بھی 1,00,000 روپے دینے پڑیں گے، اور اگر مہر ابھی تک نہیں لیا تب بھی دینے پڑیں گے، اور مہر بھی واپس کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں لیا ہے تو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ خلا کی وجہ سے معاف ہو گیا۔ اگر خلا مرد کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی قصور اگر مرد کا ہے، تو مرد کے لیے اس کے بدلے میں پیسہ لینا
یا جو مہر مرد کے ذمے ہے اس کے عوض میں خلع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اگر اس نے کچھ مال وصول کر لیا ہے تو اس کو اپنے خرچ میں لانا یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر عورت کا قصور ہے تو جتنا مہر اس نے وصول کیا تھا اس سے زیادہ شوہر کو لینا نہیں چاہیے، مہر ہی کے عوض میں خلع کرے۔ اگر مہر سے زیادہ لے لیا تو بھی نامناسب تو ہو گیا لیکن اب گناہ نہیں ملے گا۔ اگر عورت خلع کرنے پر راضی نہیں تھی، مرد نے اس پر زبردستی کی اور خلع کرنے پر اس کو مجبور کیا، یعنی مار پیٹ کر یا دھمکا کر، تو طلاق ہو گئی، لیکن مال عورت پر واجب نہیں ہوا۔ اور اگر مرد کے ذمے مہر باقی ہو تو وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہے جب خلع کا لفظ استعمال کیا گیا ہو یا یہ الفاظ کہے گئے ہو کہ 1,00,000 روپے کے عوض میں میری جان چھوڑ دے، یا بیوی نے یہ کہا کہ میرے مہر کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے۔ لیکن اگر اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں بلکہ طلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے بیوی نے شوہر سے کہا کہ 1,00,000 روپے لے لو اور مجھے طلاق دے دو، تو اس کو طلاق بالمال کہا جاتا ہے، اس کو خلع نہیں کہا جاتا، اور اس کے احکامات بھی طلاق والے ہوتے ہیں۔ اگر مرد نے اس مال کے عوض طلاق دے دی تو ایک طلاق بائن واقع ہو گئی اور اس میں کوئی حق معاف بھی نہیں ہوا، نہ وہ حق معاف ہوا جو مرد کے اوپر ہے ورنہ وہ ہوگا جو عورت کے اوپر ہے۔ مرد نے اگر مہر نہیں دیا ہے تو وہ بھی معاف نہیں ہوا، عورت اس کا دعویٰ کر سکتی ہے اور مرد یہ 1,00,000 روپے بھی عورت سے لے گا۔ مرد نے کہا کہ میں نے 1,00,000 روپے کے بدلے میں طلاق دے دی، تو عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہوگا۔ اگر اس نے قبول نہیں کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر اس نے قبول کر لیا تو ایک طلاق بائن پڑے گی۔ لیکن جس جگہ مرد کی یہ پیشکش عورت نے سنی تھی، اگر عورت نے وہ جگہ بدل دی اور اس کے بعد جا کر اس نے قبول کیا تو اب طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، مرد نے کہا کہ آپ اپنا مہر وغیرہ اپنے سارے حقوق معاف کر دو تو پھر طلاق دے دوں گا۔ اس پر عورت نے کہا کہ اچھا میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد مرد نے طلاق نہیں دی، اپنے وعدے سے مکر گیا، تو کچھ بھی معاف نہیں ہوا، اور اگر اسی مجلس میں طلاق دے دی تو سارے حقوق معاف ہو گئے۔ اور خلع کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے کہا کہ 1,00,000 روپے کے بدلے میں مجھے 3 طلاقیں دے دو۔ اس پر مرد نے کہا کہ 3 نہیں بلکہ 1 ہی طلاق ہے، تو اب یہاں پر صرف 1,00,000 روپے مرد کو ملیں گے، کیونکہ بات 3,00,000 پر 3 طلاقوں کی ہوئی تھی، تو اگر 1 طلاق دی ہے تو 1,00,000 روپے ملیں گے، اگر شوہر نے 2 طلاقیں دی ہے تو 2,00,000 روپے ملیں گے، اور اگر تینوں دے دی ہیں تو پھر پورے 3,00,000 روپے عورت کے ذمے ہوں گے، اس سے دلا کر شوہر کو دیے جائیں گے، اور ان سارے کی ساری صورتوں میں طلاق بائن واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق مال کے بدلے میں ہے، اور جو طلاق مال کے بدلے میں ہو وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور آخری مسئلہ خلع کے حوالے سے یہ ہے کہ نابالغ لڑکا اور پاگل آدمی اپنی بیوی سے خلع نہیں کر سکتا۔ جس طرح نابالغ اور پاگل آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے ان کی طرف سے اگر خلع ہو جائے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔